السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے غوث شیخ ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسلامی معلومات، اصلاحی بیانات اور دینی مسائل کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں اور ہماری ہمت افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولنشر دينه۔ لمبی روایت ہے کہ جو آدمی کسی کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ، رائد و قائد، رہنما بنانا چاہتا ہے، فرماتے اس کو بناؤ جو دنیا سے جا چکا ہے، جن پر مہر لگ چکی ہے، صاحب ان سے اللہ راضی ہے، یہ صحیح رخ پر گئے ہیں۔ اس لیے کہ زندہ آدمی آج صحیح راستے پر ہے، پتہ نہیں کل بھٹکتا ہے، کیا پتہ ہے؟ آج عقیدہ صحیح ہے، کل عقیدہ خراب کر لے سکتا ہے، اس کے پیچھے چلو گے ہو سکتا ہے گمراہی پہنچ جاؤ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ کیا ہے ان کی صفتیں؟ ابرھا قلوبا، دلوں کے صاف ہے، دلوں کے پاک ہے، دلوں میں کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہے، عجب نہیں ہے، اعجاب بالنفس نہیں ہے، ان تمام رذائل سے پاک ہیں، شمائل سے آراستہ ہیں۔ ابرھا قلوبا واعمقها علما، علم کے بڑے گہرے ہیں، اقلها تکلفا، تکلفات سے عاری اور خالی ہیں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، غمی میں، خوشی میں کوئی تکلف نہیں ہے، اقلها تکلفا۔ کیوں؟ اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ ولنشر دینہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کا انتخاب فرمایا، چنا ہے، اس طرح نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے کیسے پیارے لوگ تھے، کیسی محبت کے لوگ تھے، کیسا آپس میں تعلق تھا، کوئی اختلاف انتشار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم بھی 10 ملکوں کے لوگ ہیں، 27 ساتھی ہیں، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، غیر عالم بھی ہیں، چاروں مسلک کے لوگ ہیں، اردو داں بھی ہیں، عربی داں بھی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اس میں سوڈانی بھی تھے، یمنی بھی تھے، مصری بھی تھے، سعودی بھی تھے، کویتی بھی تھے، قطری بھی تھے، اور میرے ساتھ ہندی بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے عجیب بات کہی، وہ اصل مجھے سنا نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے جو کام کی بنیاد ہے، تمہاری کام کی جو بنیاد ہے وہ چند چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں، جو میں نے تحقیق کی ہے، اور مجھے یعنی پورے جائزے کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں کام کے منافع، اس کے ثمرات و برکات، نتائج جو ظاہر ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا کے ہر طبقے میں کام ہو رہا ہے اور یہ ایک ساتھ کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے ہاں یہ کام مشورے سے ہوتا ہے۔ اور تم نے جو ابھی مشورے کی جو بات کہی تفصیل سے، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا، واللہ ثم واللہ انا احلف باللہ الف مرہ لو تحیا هذه السنة الوحیدہ فی هذا العصر الراهن فی هذه الامہ، هذه الامہ لتنسى جميع الخلافات والنزاعات ولا تجتمع على رصیف واحد۔ کہنے لگے میں 1000 مرتبہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو مشورے کی بات تم نے بتائی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، چونکہ سارا پرانا پڑھا ہوا سبق تم نے یاد دلا دیا ہم کو۔ انہوں نے کہا اگر یہ ایک سنت، یہ مشورے کی اگر آج امت میں زندہ ہو جائے تو امت اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آج بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، جو کام کرو مشورے کے ساتھ کرو، کتنے پرانے ہو، کتنے نئے ہو، کتنا وقت لگایا ہو،
چاہے علاقے کے ذمہ دار ہو، چاہے صوبے کے ذمہ دار ہو، چاہے سالوں لگے ہو، ملکوں میں گئے ہو، لیکن کوئی کام خاص طور سے دعوت کا مشورے کے بغیر نہ کرنا۔ مشورے میں بڑی خیر ہے، مشورے میں بڑی اللہ کی طرف سے مدد اور اعانت ہے۔ اور عجیب بات ہے، وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، میں نے جلدی میں پڑھ گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم اسخياءكم واموركم شورى بينكم فظاهر الارض خير لكم من بطنها۔ اگر تمہارے عمرا کے معنی حاکم، صاحب اقتدار لوگ جن کے ہاتھ میں باغڈور ہے، کسی بھی محکمے کی، کسی بھی علاقے کی، اگر یہ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ ظالم نہیں ہیں، یہ بے دین بددین نہیں ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، عادل قسم کے لوگ ہیں، اور تمہارے مالدار سخی ہیں، اور تمہارے جتنے امور اور کام ہیں وہ آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ، یعنی زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیتے رہنا، تمہارا دنیا میں رہنا، یہ زیادہ مفید ہے تمہاری دنیا سے ختم ہو جانے سے۔ اس کے برخلاف فرمایا اذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم۔ اگر تمہارے حاکم قسم کے لوگ شریر ہیں، بدتینت ہیں، بد اخلاق ہیں، ظالم و جابر ہیں، اور پھر تمہارے مالدار بخیل ہیں، کنجوس مکھی چوس، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ہاں یہ مزاج لوگوں کا ہے، مالداروں کا، اور پھر تمہارے سارے امور تمہاری عورتوں کے حوالے ہو گئے، ناقصات العقل والدین۔ بہت سے لوگ جو کام بگاڑتے ہیں نا، وہ وہاں عورتیں دخل اندازی ہو جاتی ہیں، عورتوں کے حوالے ہو جاتا ہے کام، عورتوں کے مشورے سے کام ہونے لگ جاتا ہے۔ فرمایا وہاں ایسے حالات پیش آ جائیں تو کیا سمجھو؟ فرمایا کہ تمہارا زمین کی پیٹ میں چلا جانا زمین کے پیٹ پر رہنے سے بہتر ہے، یعنی مر جانا بہتر ہے، اب تمہیں دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ تمہارا ہر کام مشورے کے ساتھ ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے ما ندیم من استشارا، کہ جو آدمی مشورے سے کام کرتا ہے کبھی نادم نہیں ہوتا ہے، ندامت اس کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ دوسری بات جو کہی انہوں نے کہ تمہارے جو اصول ہے دعوت کے، کہ تمہاری جو بات ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اخلاق ہیں، اکرام ہے، اخلاص ہے، اللہ کی دین پر جان و مال لگانا ہے، یہ 6 نمبر ایسے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی کو اختلاف ہے؟ حنفی کو اختلاف ہے، شافی کو اختلاف ہے، ایمان کی بات کرو جتنی چاہے بات کرو، کوئی اختلاف نہیں کرے، نماز کی بات میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، اور چونکہ سارے کام تو فضائل کی بنیاد پر کرتے ہو، مسائل کو نہیں اٹھاتے ہو۔ مسائل ضروری ہیں، مسائل کے بغیر آدمی وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن مسائل کا نمبر فضائل کے بعد ہے تمہارے ہاں۔ مسائل پر ساری امت کو تم جمع کر لیتے ہو، فضائل پر، اور پھر مسائل کے لیے اپنے اپنے علماء کے رجوع کروا دیتے ہو۔ چنانچہ میں کہتا ہوں اسی جماعت میں، جیسے میں نے کہا میں حنفی تھا، زیادہ ساتھی جو ہے وہ شافعی تھے، تیسرے نمبر پر حنبلی تھے، اور چوتھے نمبر پر مالکی تھے۔ سوڈانی مالکی مذہب کا ہے۔ افریقہ میں کئی ملک ہیں، ہم نے اپنے دیکھا، کئی ملکوں کا سفر ہمارا ہوا تھا، سب اپنی نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے بعد وضع نہیں کرتے، ارسال کرتے۔ ہم لوگ دیکھتے کیا نماز پڑھا کہ کھیل کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک مسلک ہے۔ اور صرف اگر مسائل کا نمبر لے لیا جائے تو وضو کے مسئلے میں صرف مسح راس کی بات اگر کرے مسئلہ بیان کرتے ہوئے تو 4 مسلک والے 4 باتیں کریں گے۔ حنفی کیا کہے گا؟ مسح راس کتنی مقدار فرض ہے؟ ربع راس ہے، بقدر ناسیہ ہے،
चौथाई सर पे मसा कर लो, फर्ज अदा हो गया। शवाफी कहेंगे 2-3 बाल पे गीला हाथ फेर लो, मसा हो गया। और मालिकी कहेंगे इस्तेआब, पूरे सर का मसा करो जब तक मसा ही नहीं होगा। तो ये इख्तिलाफ होता है मसाइल में, तो उम्मत कैसे चलेगी मिलकर। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम की जो बुनियाद है वो क्या है कि तुम्हारे यहां फजाइल हैं और 6 नंबर के दायरे में रहकर तुम बात करते हो, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, सारी उम्मत जुड़ गई है। और तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हर आदमी अपनी जान और माल खुद लगाता है। हर आदमी जान और माल लगाकर दुनिया से, दुनिया वालों से कुछ नहीं चाहता। कहते भी अल्लाह राजी हो और अल्लाह मेरी आखिरत बना दे और अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले, ये तुम्हारी बुनियादें हैं। अगर आदमी दीन का काम करके अगर दुनिया बनाता है तो तुम्हारे काम के नतीजे जाहिर नहीं होंगे, तुम्हारे काम के फजाइल सामने नहीं आएंगे, नतीजे जाहिर नहीं होंगे और तुम्हारे काम के समरात जाहिर नहीं होंगे। इसलिए भी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कुरान ने जहां भी मुतालबा किया है वो कहा है अपनी जान अपना माल लगाओ और किसी से कुछ ना चाहना। यहां तक के हमारे यहां एक आदमी बयान करता है लाखों के मजमे में, वो आदमी अपना तारुफ नहीं कराता, ना उसका कोई तारुफ कराता है, ना बयान के बाद कोई शुक्रिया अदा करता है कि फलान मौलाना साहब बहुत दूर से तशरीफ लाए, हमारी अखीर सी दावत कबूल करके, लिहाजा अपने तमाम मशागिल को पसे पुश डालकर हमारी हकीर सी दावत पर, लिहाजा हम समी में कल्ब से हजरत मौलाना का शुक्रिया अदा करते हैं। ना शुक्रिया है और ना तारुफ है। वैसे पहले कहीं तारुफ होता है? अभी जो हम फैज़ इलाही में थे दिल्ली में, 13-14 तारीख को मुल्क का जोड़ था, वहां एक व्हाट्सएप में बात आई कि साहब कड़पा में उलमा का जोड़ हो रहा है, उसमें फला मौलाना साहब उनका तारुफ, उनका बयान होगा, सारे उलमा इम्मा हुफ़ाज़ वहां तशरीफ लाए, दावत दी। तो वहां हमारे बड़ों ने मुझसे पूछा भाई ये क्या हो रहा है? हमारे यहां तो किसी शख्सियत का तारुफ नहीं है, तारुफ तो अल्लाह का है, दावत अल्लाह और रसूल की है, किसी जात की किसी शख्स की दावत नहीं है। बात कोई भी कहे वो अल्लाह उसके रसूल की कहेगा, कहने वाले का तारुफ नहीं है, कहने वाले के नाम पर मजमा जमा नहीं करना है। भाई ठीक है, दीन की बात होगी तशरीफ रखे, ईमान की बात होगी तशरीफ रखे, तो उसके बाद जो है हमको भी सोचना पड़ा जाना कि नहीं जाना। अरफा के जोड़ में जाना कि नहीं जाना सोचना पड़ा। बाद में फिर कहा नहीं भाई जाना चाहिए। हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, बेउसूलियां हो जाती है, बेउसूलों के बाद ही तो उसूल मिलते हैं, इसलिए जाना चाहिए। तो मैं ये कर रहा था कि उन्होंने बात कही तो हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब की बात सुना रहा था कि हजरत ने फरमाया कि जमात में निकलने से पहले कभी हमको इस बात का एहसास नहीं होता था और अपने मसलक पर होने के नाते दूसरे मजहब वालों से, दूसरे मसलक वालों से कोई खास मुनासबत नहीं थी, लेकिन सब अब हमारे मालूम होते हैं। और ये भी कहा मुसलमान सारे आलम में पहले हुए हैं, अगर किसी मुसलमान पर कोई हाल गुजरता तो हमें कोई एहसास नहीं होता था। हम तो सेफ हैं, हम तो महफूज हैं, ठीक है उन पर हो रहा है जरा, लेकिन अब हाल यह है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कहीं भी किसी मुसलमान पर कोई आफत आती है किसी मुल्क में, चाहे फर्क पर के जमात पर, हमारा दिल यहां कुड़ता है, एहसास होता है। तो हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी तशकील की। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फारिग होने के बाद हम साल में गए। अब वहां से आगे बात सुनाता हूं मैं आपको। मौलवी को साल में चलने में 2 बातें बड़ी शाख गुजरती हैं। वक्त लगाना मसला नहीं है, वक्त लगाने में 2 चीजें बढ़ती हैं। बताऊं, आप घबराना नहीं। पहली बात क्या है
جماعت میں ہم جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز گراں گزرتی ہے اور بھاری لگتی ہے وہ امیر صاحب کی اطاعت ہے. نہیں مولوی اور غیر مولوی کی بات مان کے چلے آسان ہے. ہمارا جو پہلا وقت لگا، پہلا چلہ، اب ہمارے مجھے 40 علماء سال میں چل رہے سلطان شاہ کے مشورے سے، اس میں ایک جماعت وہاں تو نور بھی آئی تھی. تو پہلی مرتبہ جو ہمارے ساتھ چلے، ہمارے جن کی عمارت میں بھی چلا، ہمارے علاقے کے ذمہ دار ساتھی ہیں، لیکن وہ رجل امی لا يعرف الكتابة ولا القراءة حتى لا يستطيع ان يكتب اسمه بيده ولا يستطيع ان يقرأ فضائل الاعمال ولكن يعرف الاصول ويبين كأنه من القدماء اقدم القدماء. بہت پرانے ساتھی لیکن بیچارے اردو نہیں جانتے، کتاب دے کے پڑھنا نہیں آتی، اور اپنا نام اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن اصولی آدمی تھے. بعض لوگ پرانے بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی سختیاں بھی بڑی مصیبت ڈال دیتی ہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نے بتایا تھا، ایک مرتبہ ہم جو ہے جماعت لے کر آئے طلبا کی نظام الدین، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، اور ہم طلبا ہوتے ہیں طلبا کہتے ہیں وہ جنات ہیں، ان کو قابو میں رکھنا جو ہے وہ عامل ہی کا کام ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اساتذہ کی وہ گرفت میں آ سکتے ہیں. چنانچہ ہم گئے، حضرت نے ناشتہ کرایا، اس کے بعد جو ہے ہم نے سامان رکھا اور چپکے سے ہم ساری جماعت جو ہے وہ دلی نکل گئی. لال قلعہ دیکھ کر آئیں گے، تاج مینار اور کیا قطب مینار دیکھیں گے، اور جو ہے جامع مسجد دیکھیں گے. نکل گئے، حضرت کو بولے بغیر چلے گئے. شام رات ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی. اب حضرت کو تو ملے تھے، حضرت نے ناشتہ بھی کرایا تھا. اب جب رات آئے تو ڈرتے ڈرتے ہوئے آئے. اب پتہ نہیں حضرت کیا بولیں گے، کیا ہوگا، ڈانٹیں گے، غصہ ہوں گے، کیا کریں گے. ڈرتے ڈرتے آئے تو دیکھا کہ ہم آئے تو حضرت جو ہے وہ نظام الدین کا جو بڑا دروازہ سے پھاٹک کہتے ہیں وہاں حضرت کرسی پر بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. ہم ڈرتے ڈرتے اندر آئے. حضرت پتہ نہیں کیا بولیں گے. حضرت نے ہم جاتے ہی، میرے بچوں کہاں چلے گئی تھی تم، تمہارے انتظار میں اب تک میں نے دوپہر کا بھی کھانا نہیں کھایا، رات کا بھی کھانا نہیں کھایا. ایک ایک کو سینے سے لگایا. کہاں کہ میں ڈر گیا تھا کہ یہاں دلی میں چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، کہیں تم کو کوئی تمہارا پیسہ اٹھا لے، کوئی تم کو نقصان پہنچا دے. آؤ میرے بچوں کھانا کھا لو، آؤ آرام کو. وہ تھک گئے تم لوگ، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر آ گئے. چنانچہ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے سنا حضرت ہم لال قلعہ چلے گئے تھے، قطب مینار چلے گئے تھے، جامع مسجد چلے گئے تھے. تو حضرت نے کہا کھاؤ کھانا، سو جا آرام سے، کل میں تم کو دکھاتا ہوں. چنانچہ دوسرے دن حضرت ناشتے کے بعد خود لے کر گئے اور جا کے قطب مینار کی تاریخ بیان کی. تم تو صرف دیکھ کر آئے تھے، اب سنو قطب مینار کی کیا تاریخ ہے، اس کے بنانے والا کون ہے، قطب مینار اس کا نام کیوں ہے، پھر لال قلعہ کس نے بنایا، کیوں بنایا ہے، پھر جامع مسجد. اور کہا ہمارے لوگوں نے در و دیوار پر، عمارتوں پر، تعمیرات پر پیسہ لگایا. اگر اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ اگر انسانوں پہ لگاتے تو آج ہندوستان میں پورے مسلمان ہوتے. یعنی وہی تفریح کرا رہے، وہی دکھا رہے، لیکن دماغ ذہن کو موڑ رہے ہیں. دکھانا وہی چیز ہے قطب مینار، وہی چیز لال قلعہ دکھانا ہے، لیکن ذہن و دماغ کا جو ہے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ دن ہے، اس کے بعد سے ہم حضرت کے ہو کے رہ گئے. ایک بات کہنے کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں سختی سے کام چلتا ہے، سختی سے نہیں کام ہوتا ہے، پیار و محبت سے کام ہوتا ہے. آپ پیار دیکھیں، دیکھو کوئی بھی بچہ چھوٹا جو پیار دیتا ہے اس کے گود میں چلا جاتا ہے، جاتا کہ نہیں جاتا ہے. محبت کی زبان انسان تو انسان، جانور کو بھی اچھی لگتی ہے. جانور کو پیار و محبت سے بولو تو آپ کے گود میں بڑھ جاتا ہے، سختی سے آدمی بھاگ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اپنی محبت سے، اپنی نرمی سے جیتا ہے. اور حدیث سنایا کرتے تھے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی پر وہ دیتے جو سختی پر نہیں دیتے.
اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت ہم پڑھتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کے رحمت سے آپ نرم ہیں. اگر آپ میں سختی ہوتی، درستی ہوتی، غلظت ہوتی تو کیا فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو صحابہ آپ کو پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں یہ بھی بھاگ جاتے ہیں. صحابہ کہہ رہے نا فدا کا بھی وہ امی، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، اللہ کے لیے ہمارے ماں باپ پر قربان. یہ بھی بھاگ جاتے ہیں. جب نبی کی سختی کو صحابہ نہیں برداشت کر سکتے، اب بولو ہماری سختی کو ہمارے ساتھی برداشت کریں گے؟ اور خاص طور سے ہمارے ساتھی مولویوں پہ سختی کریں. قسمت ہی کوئی جم جاتا ہے ورنہ بھاگ جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے امیر صاحب ماشاءاللہ اشدہ فی امر اللہ عمر کبھی ساختے بڑی سختی. کہتے ہیں امیر صاحب استنجا آسان ہے. مولوی 8 سال ندوے میں پڑھ کر آئے اور ایک آدمی سے کہے استنجا کے لیے جگہ تو ہوگا بیٹھو ابھی تو جا کے تھے نا. ان کو کیا پتا ہے مولوی کیا ہوتا ہے بھلا کیا ہوتا ہے. سب کو ایک ڈنڈے سے آگے ہے. تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا انا الندوی وهذا البدوی لماذا خرجت مع هذا البدوی حتى اكون بدوی انا كذلك. میں ندوی ہوں یا بدوی ہے اس کے ساتھ میں چلوں گا تو شاید میں بھی بدوی بن جاؤں. لیکن میں نے ہدایات پہ سنا تھا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اطاعت جتنی کرو گے ہدایت اتنی ملے گی. ان تطیعوہ تہتدوا، کرو گے اطاعت تو ملے گی ہدایت. اللہ نے ہدایت کے اسباب بنائے ہیں. ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک اطاعت ہے. یہ 4 بڑے بڑے اسباب ہیں جس میں اللہ نے ہدایت کو رکھا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو فرمایا دعوت میں ہدایت. اب میں ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا. جو عربی سمجھتے سمجھ لیں اور نہیں سمجھتے تو سمجھنے والوں سے سمجھ لیں. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنہ قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غير أضله الله وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي سمعت الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق من عمل به أجر من حكم به عدل. الكلمة الأخيرة المطلوبة من هذا الحديث وهو من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. سمجھتم؟ فهمتم؟ من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. جو قرآن کی دوسروں کو دعوت دے گا. قرآن میں کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اعمال پر نفع ہے، دنیا کی تحقیر ہے. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جو قرآن کی دوسروں کو دعوت دے گا، آقا فرماتے ہیں اس دعوت دینے والے کو اللہ ہدایت دے گے. لوگ کیا سمجھتے ہیں دعوت مدعو کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں دعوت دائی کی ضرورت ہے. تمام صحابہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر کیوں تھے؟ سب دائی تھے. ایک بھی اس میں یہ نہیں تھا کہ جو دائی نہ ہو. وہ سمجھتے تھے ہماری ذمہ عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. اللہ کے علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو روانہ کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ایک عرب نے بیان بڑا اچھا کیا تھا، کہنے لگے بلغوا میں تکلیف ہے، انی میں تشریف ہے، ولو آیا میں تیسیر ہے. سمجھے؟